کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نام ہے دو جہاں میں بڑا آپ کا، ذرے ذرے نے کلمہ پڑھا آپ کا۔ نام ہے دو جہاں میں بڑا آپ کا، ذرے ذرے نے کلمہ پڑھا آپ کا۔ کہ نام ہے دو جہاں میں بڑا آپ کا، ذرے ذرے نے کلمہ پڑھا آپ کا۔ میں غلام نبی ہو گیا دوستو، میں غلام نبی ہو گیا دوستو، میں نے جس دن سے کلمہ پڑھا آپ کا، میں غلام نبی ہو گیا دوستو، میں نے جس دن سے کلمہ پڑھا آپ کا۔ اور میں کیوں نہ نبی کا غلام بنوں، کیوں جب میں نے لکھا ہوا دیکھا، روایتوں میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ میں اپنے محبوب کے نام کو لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھا لا الہ الا اللہ، اور بعد میں لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غور و فکر کیا گیا، پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا کر، اپنے محبوب کے نام کو ملا کر اس کلمے کو پورا کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساری کائنات کو بتا دیا اے دنیا والو کان کھول کر سن لو، جب تک میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو نہیں ملایا جائے گا، جب تک مسلمان نہیں کہلایا جائے گا۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول، اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کسی اور نبی کا نام ملا دیا جائے، کوئی کہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کوئی اور نام ملا دیا جائے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کوئی اور نام ملا دیا جائے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کہیں ابراہیم خلیل اللہ لگا دیا جائے، کہیں اسماعیل ذبیح اللہ لگا دیا جائے، مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کے نام کو نہیں ملایا جائے گا۔ کیونکہ میں نے جب دیکھا اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو رکھا، لیکن پہلے اپنے نام کو رکھا۔ علماء نے بتایا، مفسرین نے بتایا، محدثین نے لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ بتا دیا اے دنیا والو کان کھول کر سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میرے محبوب کا نام لیا جائے تو دل کفر و شرک کی پلیدگی میں آلود ہو۔ لا الہ الا اللہ پہلے اس لیے لکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ اپنے محبوب کے نام کو ایسے دل والے سے نہیں بلوانا چاہتا، ایسے شخص سے نہیں بلوانا چاہتا جو کہ ابھی کفر و شرک کی پلیدگی میں آلود ہو، ابھی وہ لا کے معنی کو نہیں جانتا ہو، ابھی وہ نہیں جانتا ہو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ابھی وہ یہ نہیں پہچانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہہ لے گا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، جب تک وہ اپنے دل کو کفر و شرک کی پلیدگی سے آلودگی سے پاک نہیں کرے گا، جب تک میری محبت کو گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کا نام لیا جائے۔ نام محمد کتنا اچھا ہے، کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ اور حضرات محترم پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے ساتھ رکھا۔ یوں تو حضرات محترم تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اور تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو پتہ چلے گا ہم سب کے باپ، نسل انسانی کے باپ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں رہے۔ آپ نے جنت کے اندر درختوں کے پتوں پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا، جنت کے ستونوں پر نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا، نے جنت کی پیشانیوں پر نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اور حضرات محترم اس نام کی یاد تب آئی جب آپ کو زمین پہ سراندیپ کی پہاڑیوں پر اتار دیا گیا، اور حضرات محترم روتے رہے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف کرنے کے لیے پھر وہی نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے جبریل کے ذریعے بلوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نا اشہدو ان
मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इतना सुना समझ गई मोहम्मद। ये मोहम्मद नाम मैंने तो जन्नत में हुराने जन्नत की पेशानी पे लिखा हुआ देखा है। ये वो नाम है जिसको मैंने जन्नत के सुतूनों पर लिखा हुआ देखा है, दरख्तों के पत्तों पर लिखा हुआ देखा है। ये नाम बड़ा मुबारक और बड़ा मुतबर्रक है। हो सकता है इसी नाम की बरकत से मेरी ये खता माफ हो जाए। इतना नाम जैसे ही सुना आपने फौरन कहा या अल्लाह इसी नाम की बरकत से मोहम्मद के वसीले से मेरी खता को माफ फरमा दे। अभी तक तो गर्द आलूदा रो रहे हैं, बाल गर्द में हैं, जिस्म पर गर्द और गुबार है। अभी आवाज आ गई, गैब से आवाज आ गई, फरिश्तों मेरे महबूब के वसीला देकर अपनी खता की माफी मांगी है। अब ये गर्द आलूदा कपड़े उतार दिए जाएं, अब जन्नती जोड़े पहना दिए जाएं, खता को माफ कर दिया गया है, फिर जन्नत में पहुंचा दिया जाए। ये जन्नत में पहुंचा दिया गया। ये वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसके वसीले से हम सबके बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की खता इस्तावी को मुआफ किया गया है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए ये वही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नाम के साथ अपने नाम को रखा, लेकिन पहले अपने नाम को रखा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पहले अपने दिल को साफ कर लो, पहले अपने दिल को कुफ्र शिर्क की आलूदगी से साफ कर लो, और फिर बाद में बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप कुफ्र शिर्क की आलूदगी से पाक भी हो गए, आपके दिल से कुफ्र शिर्क की पलीदगी खत्म हो गई, और नाम मोहम्मद की बरकत से आप मुसलमान भी हो गए। ये मेरे नबी के नाम की बरकत है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है, मौलाना फिदा हुसैन साहब अपनी किताब तोहफा में तहरीर फरमाते हैं जी, आपने लिखा कि जो शख्स बाद नमाज एक मर्तबा कलमे तैयब पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और लाम पर यानी मद खींच के पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के 12,000 गुनाह माफ फरमाता है एक बार के कहने से। और जो 2 बार पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला एक बार के कहने से 12, फिर 2 बार के कहने से 24, 3 बार के कहने से 36,000 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं हजरात मोहतरम, एक शख्स 5 वक्त की नमाज के बाद 3 बार करके ये कलमा पढ़ता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 1,80,000 गुनाह माफ फरमाता है। 1,80,000 गुनाह माफ हो जाते हैं। और जिस किताब में ये लिखा हुआ है उसमें कबीरा गुनाहों का जिक्र है, मगर मेरे प्यारे मैं आपको बताता हुआ चलूं, कुछ कबीरा गुनाह ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी का हमने हक मार लिया, किसी का हक हमने मार लिया, किसी की चोरी कर ली, किसी का हमने दिल दुखाया, किसी को नाजायज तरीके से सताया, उसका दिल दुख गया, किसी के साथ हमने बदसलूकी की, तो ये कबीरा गुनाह बड़े गुनाहों में तो आता ही है, लेकिन ये किसी का हक हमने मारा है। जब तक क्या उससे ही हम माफ़ी ना मांगेंगे, जब तक वो हमारी खता माफ़ नहीं हो सकती। किसी का हक मारा है, हुकूकुल इबाद में जो भी आता है, किसी की बहन बेटी के साथ हमने उसकी बेइज्जती करने के लिए कोई खिलवाड़ किया है, जब तक क्या हम उससे उस खता की माफ़ी नहीं मांगेंगे वो खता माफ़ नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं, बड़े गुनाह होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होते हैं, वो हुकूकुल्लाह में आते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमा दे, उसकी शान के लायक है। लेकिन वो रब तबारक व तआला उन खताओं को माफ़ नहीं फरमाता, उन खताओं को माफ़ कलमा पढ़ने की बरकत से भी नहीं फरमाएगा, जो क्या हमने दुनिया में हुकूकुल इबाद में किसी का हक मारा है, नाजायज तरीके से किसी को सताया है, अपनी जहानत के बल पर, अपनी होशियारी के बल पर किसी को रुसवा और जलील किया है। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज से वाकिफ है, वो दिलों के राज को पहचानता है। ऐसे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत से भी माफ नहीं फरमाएगा, जब तक क्या वो उनसे उन अपने गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी। अगर वो हयात हैं, ऐसे लोग जिंदा हैं, तो फौरन उनके पास जाकर मुआफ़ी तलब कर लेनी चाहिए कि ख़ता हो गई है साहिब, ये ख़ता हमसे हो गई है, आपके साथ हमने ये ख़ता की थी, ये हमसे आपका हक मार लिया था, वो हक आपकी बारगाह में हम आज अदा करना चाहते हो गए, जाओ हमने आपका हक वो हमने माफ़ भी कर दिया और आप ही को छोड़ दिया, तो सुभान अल्लाह ये माफ़ हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाएगा। इसीलिए अगर हमने कलमा तैयब को 5 वक्त की नमाज के बाद 3 बार करके पढ़ा तो 1,80,000 गुनाह
کبیرہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے جو ہم نے کسی کا حق مار کے کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، اگر ہم سے انجانے میں بتقاضے بشر کوئی خطا ایسی ہو گئی ہے تو ان سے جا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے عرض کی، یہ صحابہ کرام کی بارگاہ کی بات ہے، صحابہ کرام کے سامنے کی بات ہے، لیکن وہ صحابی تھے، وہ تو کھاتے تھے تو نبی کے نقش قدم پر چل کر کھاتے تھے، نبی کی اداؤں کو دیکھ کر کھاتے تھے، نبی کس طریقے سے کھاتے ہیں وہ چلتے تھے تو نبی کی اداؤں کو دیکھ کر چلتے تھے، اگر وہ وضو کیا کرتے تھے تو نبی کا وضو دیکھ کر کیا کرتے تھے، اگر حضرات وہ نماز پڑھتے تھے تو نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ وہ حاجی بھی تھے، وہ صحابی بھی تھے، وہ غازی بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، مگر نبی کی محبت پر راضی بھی تھے۔ اور حضرات میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، انہیں عقیدہ ان کا یہ مضبوط تھا کہ اتنے گناہ کون کرے گا، کیونکہ وہ گناہ ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کسی بندہ گناہگار سے ایک دن میں 1,80,000 گناہ سرزد نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا، اس کے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے نہیں ہے تو اس کے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ ماں باپ کے بھی نہ ہو تو ان کے تو ماں بھی ایسی، ان کے باپ بھی ایسے، وہ تو سب نمازی تھے، حاجی تھے، صحابی تھے۔ ارے اگر ان کے لیے اجازت آ جائے کہ نبی کے نام پہ اپنا سر کٹا دو تو سر کٹانے تیار تھے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کس کس کی بات کی جائے، چھوٹے چھوٹے بچے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، کہتے تھے آقا یا رسول اللہ اجازت دے دی جائے، میدان جہاد میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرات محترم آقا فرماتے تھے، بیٹا ابھی تم بچے ہو، ابھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو بچے کہتے تھے آقا ہم چھوٹے ہیں، لیکن کسی بڑے سے لڑا دیا جائے، ہم دیکھتے کوئی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ نبی کی محبت میں جینا اور نبی کی محبت میں مرنے کا انداز تھا۔ یہ نبی کے صحابی تھے، اس لیے ان کا عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ ماں باپ سے بھی اتنے گناہ نہ ہوئے ہوں تو میرے آقا نے فرمایا اس کے کنبے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا ان کے بھی نہ ہو تو ارشاد ہوا اس کے پڑوسیوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کلمے کا پڑھنے والا بلا کسی حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ قربان ہو جاؤں کہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ طیب کو عطا فرمایا، اس کلمہ پاک کو عطا فرمایا کہ جس نے بھی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ پس اے عاشقان رسول تم بھی اس کلمہ پاک کی تعریف